الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسارى من غیر ان یخمس۔ یہ باب ہے اس دلیل کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں پر احسان کیا تھا بغیر اس سے کہ اس میں سے خمس یا مال غنیمت لیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق بن منصور نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے، وہ محمد بن جبیر سے، اور وہ اپنے والد سے رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارى بدر، آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا، لو کان المطعم ابن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، پھر وہ میرے سے ان بدبوداروں کے بارے میں کلام کرتا، لترکتہم لہو، البتہ میں ان کو اس کے لیے اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ یہ مطعم بن عدی کون تھا؟ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اوباشوں سے بچایا تھا، اور یہ مطعم بن عدی وہی شخص تھا کہ جس نے شیب ابی طالب کے اندر جب آپ کے خلاف 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف، جس بندے نے اس معاہدے کو ختم کروانے کی کوشش کی تھی وہ یہ مطعم بن عدی تھا۔ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن سردار آدمی تھا، معزز آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے تھے۔ اس کے 2 بڑے احسانات تھے۔ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس کے اندر جو قیدی تھے وہ بڑے اہم قیدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام سے جب فیصلہ کیا، مشورہ کیا، تو یہ بات ٹھہری کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ آ کر مجھے کہتا کہ ان کو چھوڑ دو تو میں اس کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے میں ان کو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے حدیث۔ اس سے معلوم ہوا کہ احسان ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ احسان فراموشی اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، یہ چیز اسلام کے خلاف تو ہے ہی۔ جو بندہ آپ پر احسان کرے، چھوٹا سا احسان بھی کرے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور عربوں کے اندر یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ کسی کا احسان نہیں بھولتے تھے۔ ایک تو واقعہ یہ ہے، دوسرا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیعت رضوان کے موقع پر، صلح حدیبیہ جو تھی اس موقع پر جب سہیل بن عمر آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تو وہ ایسے ہاتھ زور سے نیچے کرتے کہ نیچے کر اپنا ہاتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی کو ہاتھ مت لگا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ابو بکر ہے۔ پھر کوئی گفتگو ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سخت جواب دیا اس کو۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا ہے ابو بکر ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ ابو بکر ہے، اگر اس کا میرے اوپر ایک احسان نہ ہوتا تو آج میں اس کو ایسا جواب دیتا کہ یہ یاد رکھتا۔ یعنی کہ وہ مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ مسلمانوں میں بھی اور کافروں میں بھی عربوں کے اندر یہ صفت تھی کہ کسی کے احسان کو وہ بڑا یاد رکھتے تھے۔ ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں آپ کسی کا ساتھ دیں گے، جیسے اس کی مشکل ٹلی پھر آپ کون اور وہ کون۔ تو بہرحال اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ کسی کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے احسان کو احسان سمجھنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کسی کے احسان کو احسان نہیں سمجھتا، شکر نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر معزز جو ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، جو اپنی قوم کا سردار اور معزز ہے اس کے ساتھ گفتگو اس کے مطابق کرنی چاہیے۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر بھی آتا، آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کے معزز کی عزت کرو۔ غالباً اس کے لفظ یہ ہیں کہ اکرموا کریم کل قوم او کما قال،
ہر قوم کے معزز کا اکرام کرو۔ تو جو معزز آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ گفتگو اس کے مقام اور مرتبے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ باب یہ امام بخاری نے قائم کیا ہے کہ امام قیدیوں کو بغیر خمس نکالے بھی اگر آزاد کر دیتا ہے، بغیر مال غنیمت لیے بھی آزاد کر دیتا ہے تو اس کو اختیار ہے۔ اصل مسئلہ سمجھیں، یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کو مال غنیمت میں اور مال خمس میں اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ مال غنیمت میں لے چاہے نہ لے، چاہے خمس نکالے چاہے نہ نکالے، چاہے اپنے لیے رکھے چاہے نہ رکھے، چاہے کسی کو دے چاہے نہ دے، اس کو اختیار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ان بدر کے قیدیوں کو جن سے بعد میں فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا ان قیدیوں کے بارے میں کہ اگر مطعم بن عدی میرے سے آ کے بات کرتا تو میں ان سب کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی چھوڑنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مال غنیمت کو بھی معاف کر دیا۔ ظاہر اگر مطعم ہوتا تو آپ مال غنیمت کے طور پر جو آنا تھا وہ بھی نہیں لینا تھا۔ جب مال غنیمت نہیں آیا تو خمس کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ خمس تو مال غنیمت سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بعض علماء نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے یہ تو جنگ میں شریک ہونے والے فوجیوں کا حصہ ہوتا ہے، امام اکیلا کیسے معاف کر سکتا ہے؟ مثلا ایک فوج پوری لڑنے گئی، مال غنیمت سب کا حصہ ہے، تو اکیلا امام کیسے معافی دے سکتا ہے اس کی؟ وہ تو سب کا حصہ، جب تک سب معاف نہ کریں نہیں ہو سکتا۔ تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، مال غنیمت فوجیوں کا حصہ اس وقت بنتا ہے جب ان میں تقسیم ہو جائے، تقسیم ہونے سے پہلے وہ فوجیوں کا حصہ نہیں ہوتا، وہ امام کے تصرف میں ہوتا ہے، وہ چاہے اس کو بانٹے وہ چاہے اس کو نہ بانٹے، یہ امام کا اختیار ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی فدیہ نہیں پہنچا تھا، آپ کی ثوابدید تھی، آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ آ کر میرے سے بات کرتا، آج وہ زندہ ہوتا اور میرے سے بات کرتا تو میں ان کو چھوڑ دیتا۔ تو مسئلہ یہاں سے یہ نکلا کہ آج بھی جو جہاد کا امیر ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا جرنیل ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ یہ مال غنیمت کے بغیر بھی اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے، واپس بھی لوٹا سکتا ہے، اس میں سے خمس نہ بھی نکالے تو ٹھیک ہے۔ تو الغرض امام بخاری کی مراد یہی ہے کہ وہ اس مسئلے کے اندر با اختیار ہے، اس کی ثوابدید پر ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر شرعی اور رشوت لے کر اور غلط طریقے سے فیصلہ کرے، بلکہ وہ اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس فیصلے کو بہتر سمجھتا ہے وہ کر دے، جس فیصلے سے اسلام اور اہل اسلام کو فائدہ پہنچے وہ کر دے۔ ہاں جب مال غنیمت تقسیم ہو جائے پھر ان میں سے ہر بندہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور اس پر پھر علماء نے بحثیں بھی کی ہیں اور ایک دوسرے کے دلائل کے جواب بھی دیے ہیں، جس کی اس درس کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3139۔